بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً ایک ہفتہ رجب کے مہینے کا گزر بھی چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں عوام الناس کے درمیان بہت سی خرافات اور بدعات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی نمک پر کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اس میں کوئی ہزاری روزہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے پر رجب کے مہینے میں کنڈے کیے جاتے ہیں اور بہت سی بدعات دیکھنے میں آتی ہے کہ رجب کے مہینے میں بہت سی بدعات کی جاتی ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کے اندر یہ تمام باتیں ملتی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسے کام بتاؤں گا کہ جو اللہ کے رسول جن کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ مہمان جیسا گھر پر آنے والا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہم لوگ اپنے مہمان نوازی کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے اور یہ ایک مہمان بن کر کے ہمارے پاس آتا ہے، تو ہمیں مہمان نوازی کے لیے اسی طریقے پر تیاری کرنی چاہیے جس حیثیت کا وہ مہمان ہے۔ تو مہمان کیونکہ رمضان المبارک ہے اور بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس کی تیاری ہم لوگوں کو کیسے کرنی چاہیے؟ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، نفلی روزے اس کے اندر بہت زیادہ رکھے کرتے تھے۔ اور دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ تلاوت کلام اللہ کے رسول اس میں بڑھا دیتے تھے۔ تو ہمیں تمام خرافاتوں سے بڑھ کر کے، نمک پر وظیفے سے بچ کر کے، ایسے ہی ہزاری روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس سے بچ کر کے، کنڈوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس سے بچ کر کے، اسی طریقے پر جو اور خرافاتیں رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے، ان تمام خرافات اور بدعات سے بچ کر کے ہم لوگ یہ دو کام کریں۔ رمضان المبارک، کیونکہ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ صرف بیچ میں رہ جاتا ہے اور اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے، تو ہمیں مہمان جو آ رہا ہے یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی عبادتیں بڑھا دینی چاہیے۔ اسی طریقے پر کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے، اور رجب کے مہینے میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ تلاوت کلام اللہ بہت کی جاتی ہے تو اس کی تیاری بھی ہم لوگوں کو ابھی سے کر دینی چاہیے، اور تلاوت کلام اللہ کا اہتمام بھی ہم لوگ ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک آتے آتے اس کی تیاری ہماری مکمل طور پر ہو جائے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگ بہت زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جس کام کی پہلے سے تیاری ہوا کرتی ہے تو پھر اس کام کا کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے اخیر میں ہم یہ کام کریں کہ ہم لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیں، ابھی سے ہی رجب کے مہینے سے ہم لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔